اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ گزشتہ دنوں میں اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں اسپیشلی انوائٹ کیا گیا جو شیعہ اسکالر ہیں پاکستان کے، اور اس کو ہیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب۔ ڈیفینیٹلی میرا انفیکٹ بلیو ہے کہ جو جنرل صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں انہوں نے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے پاکستان کی سلامتی کو اور اس پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کو۔ اپنا موقف بتانے کے بعد میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اس میٹنگ کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہوا جو سوشل میڈیا پر ہائی پکڑ گیا۔ اس کا کرکس یہ ہے کہ جس بھی بندے کو ایران سے زیادہ لگاؤ ہے تو وہ پاکستان میں حالات خراب مت کرے، وہ ایران چلا جائے۔ یہ بات کا سوشل میڈیا پر آنا تھا کہ اس پر کرٹیسائز بھی ہوا، اس پر طرح طرح سے لوگوں نے اپنی رائے بھی دی۔ انفیکٹ ابھی تک ان کی لوگوں کی رائے آ رہی ہیں، اور میں جو اپنی رائے ہے وہ سب سے پہلے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ جو اپنی رائے ہے میں نے وہ ابھی آلریڈی شیئر کر دی ہے آپ کے ساتھ۔ میرا بلیو ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا، یا جو بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ بہتر ہیں۔ اس کا ایک عکس یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی باتیں یہ ہو رہی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے یا ایسا ہو، یہ شرط نہیں ہے، بٹ اگر باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد پاکستان میں جنرل عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے یہ جو ایران اور امریکہ میں جو کشیدگی اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس کو مل کر اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں۔ انفیکٹ اس میں ایک بڑا میجر رول پلے کر رہے ہیں، اور یہ جو دونوں ممالک کے وفود آئیں گے اور یہ جو سیٹلمنٹ ہوئے گی یہ اسلام آباد پاکستان میں ہوئے گی جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے۔ مگر دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ سوشل میڈیا کی زینت نہ بنائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگ ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، مگر ہمیشہ اس جو گروہ ہوتا ہے، جو گروپ ہوتا ہے جو کہ آلریڈی کسی گروپ کا اینٹی ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سیدھا سیدھا دشمن عناصر میں سمجھا جاتا ہے، مخالفت میں سمجھا جاتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے تو پھر بات کا رخ اور انداز بدل جاتا ہے۔ کچھ یہی ہوا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد۔ سپاہی صحابہ کے جو ایک لیڈر ہیں اورنگزیب فاروقی، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ انفیکٹ جو کراچی کی سپاہ صحابہ ہے اس کو یہ لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے ایک اجلاس کیا ہے، وہ میں ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ساتھ ہم تھوڑا سا لائٹر وے میں اس کے اوپر کومنٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ان لوگوں نے اس چیز کو بڑھکایا، اس میں راجہ ناصر عباس، یہ ہمارے سینٹ کے پوزیشن لیڈر ہیں، ہمارا مطالبہ ہے انہیں سینٹ کے پوزیشن لیڈر سے ہٹایا جائے۔ یہ موصوف جن کی بات کر رہے ہیں راجہ ناصر صاحب صرف سینٹ کے اپوزیشن کے لیڈر نہیں ہیں، وہ ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، بلکہ وہ فقہ جعفریہ کی نمائندگی کرتے ہیں سینٹ میں۔ پاکستان میں لوگ کو کہے نکلو اور ایران کے لوگوں کو کہے گھروں میں بیٹھو، یہ کیا ہے؟ نہ تو پاکستان کی شیعہ کمیونٹی باہر نکلی ہے، اور یہ کہنا کہ ایران کے لوگ گھروں میں بیٹھیں، یہ ویسے میرے خیال سے ایک بیوقوفوں والی بات ہے، کیونکہ ایران میں جو حشر ہو رہا ہے آلموسٹ ایک اندازے کے مطابق 82,000 پلس جو بلڈنگز ہیں، جس میں سکولز بھی شامل ہیں اور جن میں پرائیویٹ اپارٹمنٹس بھی شامل ہیں، ریزیڈینشل ایریا ہے، وہ ابھی تک تباہ ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی ہے، پہلی فرصت میں ان سے سیکورٹی واپس لی جائے۔ جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں، جو لوگ پاکستان کی پالیسیز کے خلاف ہیں، جو لوگ پاکستان میں دہشت گردی پیدا کرتے ہیں، جن لوگوں نے سوشلی اور سیاسی طور پہ کراچی کا امن خراب کیا ہوا ہے، بالکل ان سے سیکورٹی واپس لینی چاہیے۔ تیسری بات اس کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ یعنی رہ کر اس ملک میں مخبریاں کسی اور ملک کے لیے کریں، محبت کسی اور ملک کے لیے رکھیں، پیار کسی اور ملک کے لیے ہو، اور دل ان کے کسی اور ملک کے لیے دھڑکیں، ایسے لوگوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ جی بالکل، ہم اتفاق کرتے ہیں، جو لوگ، چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں چاہے غیر اسلامی ممالک ہیں، جن کے دل گزشتہ کئی برس سے، کئی دہائیوں سے کسی کے لیے دھڑکتے آ رہے ہیں اور وہ ان سے پیسے لے کر اپنے ملک کا ماحول خراب کرتے ہیں، بالکل ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ رہی بات ایران کی، تو ایران کے ساتھ تو جو یکجہتی کی بات ہے وہ تو آج کر رہا ہے پاکستان کا مسلمان، وہ تو اس نے اب کی ہے، بٹ اس سے پہلے جس لوگوں نے باہر کے ملکوں سے پیسہ لیا ہے، فورن کنٹری سے فنڈنگ لی ہے اور اس ملک کا امن برباد کیا ہے، اور وہ فنڈ لینے پر یہاں پر سرے عام کھلے عام
قتل و غارت کی ہے، بالکل یہ ایکشن فوراً سے پہلے ان کے خلاف لینا چاہیے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، ان کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے، ان کے فیملی کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور پراپر ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے، 50 رکنی ٹیم بنانی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کافی زیادہ ہیں، 2 4 5 رکنی سے بات نہیں بنے گی، تو یہ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ یہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ صورتحال اس طرف چلی گئی تو یہ ہمارے ہیں یا ان کے؟ جی صوفی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ہیں یا ان کے، تو یہ لفظ ہمارے میں سے میرے خیال سے آپ کو خود کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ بہتر ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں یا ایرانی یا سعودی، ٹھیک ہے، یا قطری، اس طرح بات کر لیں، کیونکہ ہمارے میں تو آپ کا جو اپنا آپ اس میں آپ نا ایلیجیبل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اوپر جتنے کیسز ہیں، خیر میں آگے چل کے یہ شیئر کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت جو لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کی جائے۔ میرا سیکورٹی کے اداروں سے یہ سوال بھی ہے اور میرا مطالبہ بھی ہے کہ آپ نے انہیں ان کی نشاندہی کرنا اور ان کے خلاف مقدمات کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس آپ کا یہ جو سیکورٹی کے اداروں سے جو مطالبہ ہے نا کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں ان کو ریسٹ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، تو محترم آپ کا یہ جو کلپ ہے نا، یہ بھی ہمیں سوشل میڈیا سے ہی ملا ہے۔ نیوز چینل، وہ پی ٹی وی یا اس طرح کے جو چینلز ہیں نا، وہ تو آپ کوئی بھی نہیں دیکھتا، اور نہ ہی پی ٹی وی پر ایسی خبریں آتی ہیں۔ تو آپ جس طریقے سے دیدہ دلیری کے ساتھ جو دل کرتا ہے آپ کہے جا رہے ہیں، اس طرح اگر باقی بھی یوٹیوب حضرات اگر کچھ تھوڑا بہت جو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو، اگر وہ کہہ لیں گے نا، تو میرے خیال سے اس میں آپ کی شان کی میں گستاخی جو ہے نا آپ کو فیل نہیں ہونی چاہیے۔ جو ابھی گلگت میں ہوا اور سکردو میں ہوا اور بلتستان میں ہوا، وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں حکومت نہیں ہے، ہم حکومت ہیں، گویا خود علیحدگی کی بات ہے، خود اس پہ علیحدہ کرنے کی ایک سازش ہے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا، وہاں پاکستان کے جھنڈے ہٹا کر دوسرے جھنڈے لگائے گئے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستانی پرچم کو جلایا گیا، پاکستانی پرچم کو جلانے کے ساتھ شناختی کارڈ پھینکا گیا، پاکستان کے پاسپورٹ کو پھاڑا گیا۔ سر آپ خود جو ہے نا کراچی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ پلیز اس کو بھی ذرا انڈرسٹینڈ کریں۔ ہرا چنار میں جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ گلگت میں جو ہوتا رہا ہے سب کو پتہ ہے، کوئٹہ میں جو ہوتا رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، بلوچستان میں جس طرح سے بھی لاسٹ ایئر بام بلاسٹ ہوا ہے، اسکول کی بس پہ اٹیک ہوا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور اس میں جب وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ ان کو اپنی مرضی سے یا ان کے جو حقوق ہوتے ہیں جو آئین پاکستان کہتا ہے، جب اس طریقے سے انہیں پروٹیکشن نہیں ملتی، تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واویلا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ پروٹیسٹ کو اگر آپ کہہ کے تو ساری کی ساری کمیونٹی پہ اگر آپ الزام تراشی کر دیں اور سب کو اگر آپ ایک ترازو میں رکھ کے تول دیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ، پاکستان کا شناختی کارڈ، پاکستان کا جھنڈا ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، اور وہ شخص خوش قسمت ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور وہ اس جھنڈے پہ، اس کے تابوت کے اوپر یہ جھنڈا لپیٹا جائے۔ MWN جس کے سربراہ راجہ ناصر عباس ہے، ہمارا مطالبہ ہے اس پر پابندی لگائی جائے، اس کو ملک دشمن ڈکلیئر کیا جائے۔ کہ ایک عام انسان کا اگر پوائنٹ آف ویو لیا جائے تو وہ تو جو مولوی حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو مشائخ ہیں، جو صوفی حضرات ہیں، تو ایک عام پبلک کی، جنرل پبلک کی اوپینین لی جائے تو وہ تو کسی کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ پولیٹکس میں آئیں۔ ایک عام کامن پرسن تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ ممبروں کو سنبھالیں، آپ وہاں سے بیٹھ کے ملک چلائیں، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ملک چلانے دیں۔ ہوتا کیا آ رہا ہے گزشتہ سال سے کہ پہلے ایک مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور جب وہ پاور میں آ جاتی ہے، جب اس کے اوپر اس کا ایک پورٹ فولیو بن جاتا ہے جس میں اس کے اوپر دہشت گردی کے کیسز اور اس طرح کی بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو پھر انہیں جو بیسٹ وے ملتا ہے نا بچنے کا یا سروائیول کا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل جماعت رجسٹر کرا لیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ابھی ایک شخص نے کہا ہم انقلاب کے ساتھ ہیں۔ آپ انقلاب کا معنی سمجھتے ہیں؟ انقلاب کے ساتھ یعنی ایرانی انقلاب کے ساتھ ہیں۔ آپ رہتے پاکستان میں، آپ ہیں ایرانی انقلاب کے ساتھ۔ تھوڑا سا اگر ہم پاس کی بات کر لیں تو ایران آج سے 50-60 سال پہلے اس خطے کا سب سے پاورفل اسلامک ملک گنا جاتا تھا، اور مگر اس وقت یہ تھا کہ یہ آلموسٹ یورپ جیسا ہی تھا۔ یورپ جیسے سے مراد یہ ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ یورپ والے غلط ہیں سارے، مراد یہ ہے کہ یہاں پر اوریانی عام تھی، ننگے سر تھے، جسم ننگے تھے، اور یہاں پر زنا عام تھا، اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں ڈانس کلب اور بارز یعنی شراب خانے یہاں پر کثرت میں پائے جاتے تھے۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے خمینی صاحب نے یہاں پر
اسلامی قانون بنانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک انقلاب کی صورت میں اس کو چینج کر دیا۔ آج ایران میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو خواتین ہیں وہ پاپردہ ہوتی ہیں، اور ہر سال ہر مہینے وہاں پر ایک بڑا نمبر اسلامی اسکالر کا پروڈیوس ہوتا ہے ان کی یونیورسٹیز میں سے۔ تو یہ فرق ہے کچھ سال پہلے والے ایران کا اور آج والے ایران کا۔ اب بات یہ ہے کہ گزشتہ سال ایک غیر ملکی صدر کا عرب میں دورہ ہوا، جس میں وہ سعودی عرب بھی گیا، وہ دبئی بھی گیا اور وہ قطر بھی گیا۔ وہاں پر پوری دنیا نے دیکھا اور اسلامی امہ نے، اور یہ جو اورنگزیب فاروقی صاحب ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کا اس کے اوپر کوئی بیان آیا تھا، آپ ہی کیسے کہہ سکتا ہے، موصوف ان کو اپنے جو مائی باپ جو سمجھتے ہیں۔ تو وہاں پر جو جوان بچیاں تھیں انہوں نے اپنے سر کھولے، انہوں نے اپنے بال کھولے اور انہوں نے وہ اوریانی کی ایک مثال قائم کی، جس کو دیکھ کے سب کی نظریں شرم سے جھک گئیں کہ یہ کس طریقے سے آپ ویلکم کر رہے ہیں ایک غیر ملک کے سربراہ کو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں پروٹوکول دینے کے، اچھا کھلانے کے، اچھا پلانے کے، خیر اس کی آپ کریں اچھے طریقے سے، اس کی جو بھی آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ بٹ یہ کیا طریقہ ہوا کہ چھوٹی بچیاں جن کو اپنے صحن میں کھڑا کر دیا اور وہ بال کھول کے اپنے بالوں کو ہلا رہی ہیں، اور وہ ایک پروٹوکول ہے۔ بٹ یہ اس طرح کے جو مولوی صاحب ہیں، جو مفتی صاحب ہیں، کسی کی زبان نہیں کھلی تھی۔ اورنگزیب فاروقی صاحب کی ہم بات کریں ان موصوف کی، تو یہ ٹاپ ریٹڈ قسم کے اینٹی شیعہ ہیں۔ نفرت آمیز تقاریر کرنا، ان کے اوپر تقریر کرنے پر کئی بار بین لگے ہوئے ہیں، اور تو اور ان کے اوپر ملٹیپل ٹائمز اب تک یہ نظر بند ہو چکے ہوئے ہیں، اور انہی نفرتوں کی وجہ سے، کیونکہ نفرت کا جواب نفرت میں آتا ہے، پیار سے کبھی بھی نہیں آتا، ان کے اوپر 4 بار اٹیک ہو چکا ہے، اور جس میں یہ مشکل سے بچے ہیں۔ پہلا اٹیک ان کے اوپر 2012 میں ہوا تھا، جس میں آلموسٹ 6 سے 10 لوگ، اسپیشلی جو پولیس آفیسرز تھے، پولیس والے تھے، ان کو جو سیکیورٹی دے رہے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ پھر 2013 میں ان پر اٹیک ہوا ہے، پھر 2015 میں ان پر اٹیک ہوا۔ اس میں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کاش کہ ہم جیسے جو کامن پرسن ہیں ان کی آواز ایوانوں تک چلی جائے، اور وہ ایک اپنا، اور وہ ہمیشہ کی طرح ایک اہم رول پلے کریں پاکستان کے حالات کو سٹیبل رکھنے کے لیے۔ ہم آپ کی توجہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ اینٹی شیعہ حضرات ہیں، آپ کے ایک بیان کے اوپر وہ کس طریقے سے حرکت میں آئے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے ایک لسٹ بنا لی ہے اپنے دماغ میں کہ اس کو یہ کر دو، اس کو ہٹا دو، اس کو اس سے سیکیورٹی لے لو، واپس لے لو، ان کو نیچے کر دو۔ یہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ تو خدارا ہم جانتے ہیں کہ آپ سرحدوں کی حفاظت بہت اچھے سے کرنا جانتے ہیں، جس کا آپ نے ایک مثالی نمونہ ہمیں 2025 میں مئی میں بتایا، جس میں آپ نے پاکستان دشمن انڈیا کے دانت کھٹے کیے اور ان کے 5 سے 6 جو لڑاکا طیارے ہیں وہ مار گرائے۔ درخواست آپ سے یہ ہے، دست بدستہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ پلیز پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کو بھی تھوڑا سیریسلی دیکھیں، اور اس طریقے سے جو اینٹی گروپس بنے ہوئے ہیں یہاں پر، اول ترجیح میں تو ان کو آپ ختم کریں، ان کو محصور کریں، ان کو سب کو ان کے جو شعبہ ہیں وہاں تک رکھیں، ان کو پارلیمنٹ کی ایکسیس جو ہے، پارلیمانوں کی جو ایکسیس ہے وہ ان سے واپس لیں، اور فیوچر میں کوشش کریں کہ ان جیسے لوگ جو شدت پسند ہیں وہ پارلیمان تک نہ آئیں۔ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے MNA، MPA، چیئرمین، اس کی سیاسی سیٹ، جو بھی کینڈیڈیٹ سیاست میں آنا چاہتا ہے اس کا ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ جسٹ سیاست کرے، اس کی ایک فارم فلنگ ہونی چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے، بٹ اس طریقے کے لوگ سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں کہ جب یہ سیاست میں آتے ہیں تو یہ پاور پکڑتے ہیں، یہ پاورفل ہوتے ہیں، اور جب یہ پاورفل ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنی جو دل کی قدورتیں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کی تسکین کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی سیلف ایگو کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔